اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی مفلس کو سلام کیا کرو۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتے جتنا غم سکھاتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ شک کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کریں۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو خود تو سو رہے ہیں لیکن سفر جاری ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔
پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔